Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you must be fine. Okay. स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में हुदल लिल मुत्तकीन तक बात की थी और उससे आगे की हम तशरीह करते हैं। अल्लज़ीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लज़ीना वो लोग, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिल गैबि गैब पर, व युक़ीमूना और कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज को, व मिम्मा और उसमें से, रज़क़ना जो दिया हमने, हम उनको और उसमें से जो हमने दिया उनको, युनफ़िक़ूना खर्च करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ से मुत्तकीन की डेफिनेशन बता रहे हैं कि जो हदायत मुत्तकीन के लिए है, हदायत याफ्ता मुत्तकीन होंगे। तो बाय द वे मुत्तकीन होते किस तरह के हैं, तो हमें भी जान लेना चाहिए बाय द वे हम जैसे लोगों को कि अगर ये प्रॉपर्टीज़ हमारे अंदर हैं तो हम भी इंशाअल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शामिल होते हैं। अदरवाइज़ हमें ये चीज़ें भी अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। तो पहली जो है वो सिफत क्या है, युमिनूना ईमान लाते हैं। तो पहले तो हम ये जान लें कि बाय द वे ईमान है क्या, ईमान किसको कहते हैं। ईमान की डेफिनेशन ये है कि आप किसी पर भरोसा एतमाद करते हुए, किसी पर भरोसा या एतमाद करते हुए उसकी बात को मान लें, एतमाद कहलाता है। ठीक है, लाइक अगर एक शख्स जो है वो हमें अपने हाथ में पकड़े हुए जो है वो पौधे को दिखा रहा है, लेट सपोज, या कपड़े को दिखा रहा है, लेट सपोज कि ये एक सफ़ेद जो है वो चादर है। ठीक है, अब उसने हाथ में सफ़ेद चादर ली हुई है और मैंने उसकी बात मान ली, तो क्या ये ईमान में शामिल होगा? नो। क्यों? ये मेरा मुशाहिदा तो कहलाएगा, ईमान तस्दीक तो कहलाएगी। ये मेरा मुशाहिदा है, मेरी आंखों ने ऑब्ज़र्व किया कि यस कि ये वाइट कलर का कपड़ा है, तो इस मुशाहिदे ने मुझे इस बात की तस्दीक कराई कि जो है ये मैंने, और फिर मैंने उसके बदले में बात मान ली। तो ये तस्दीक तो हो सकता है, ईमान नहीं हो सकता। तो ईमान क्या है? ईमान ये है कि आपने वो चीज़ नहीं देखी, आपने वो मुशाहिदा नहीं किया, आपने उसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन फिर भी आप उस पर भरोसा करते हुए उसकी बात मान रहे हो, तो वो भला क्या चीज़ हो सकती है? यकीनन वही चीज़ की जो कि मौजूद नहीं है। ज़ाहिरी बात है, अगर होती तो हम आंखों से देख लेते, हाथ लगाने छूने से मालूम कर लेते, सूंघने से मालूम कर लेते, सुनने से मालूम कर सकते। इस तरह की जितने भी हवासे खमसा हैं तो उनके थ्रू हम जो है वो मालूम कर सकते। तो एक बात ये तय हुई कि ईमान उसको कहते हैं कि जो आप किसी के भरोसे पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करके हम वो इतनी बड़ी बड़ी बातें जान रहे हैं कि यस जन्नत है, ऐसी ऐसी है, यस जहन्नुम है, ऐसी ऐसी है, आखिरत में उठाए जाएंगे और मरने के बाद यस ये दिन होगा, और ये कि अभी मेरे पास फरिश्ता आया है और वो मुझे ये कह के गया है, यस अल्लाह है और वो ऐसा ऐसा है। तो ये वो बातें हैं कि जो ना हमारे हवासे खमसा ने देखी समझी हैं, और ये कितना अहम पॉइंट मैं बताने लगी हूँ कि ना ही अक्ल उसको तस्लीम कर रही है। अक्ल भी हमारी एक सेंस है कि जिसके थ्रू हम एक बात को पिक कर पाते हैं, अक्ल भी उस चीज़ को गवारा नहीं कर रही। तो उसके बाद जो है वो अगर हम एक चीज़ को मान रहे हैं ट्रस्ट की बिना पर, एतमाद की बिना पर, तो वो ईमान के ज़ुमरे में आएगा। सेकंड थिंग क्या है, अल गैब, गैब पर। एक होता है गायब, जैसे हम बोलते हैं कि वो आज गायब है, तो यस इंसान गायब हो सकता है। जैसे अल्लाह के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह गैब है, गैबी है, गायब नहीं है। गायब जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि फ़लाँ स्टूडेंट जो है वो गायब है, मींस एब्सेंट है, वो इधर मौजूद ही नहीं है, उसकी प्रेजेंस यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन गायब क्या होता है कि वो मौजूद तो है, आपको दिख नहीं रहा, आपको इदराक नहीं हो रहा, चाहे हवासे खमसा के थ्रू या अकल के थ्रू। तो गैब का इल्म रखना कि जो कि दिख नहीं रहा, सूंघने में नहीं आ रहा, अकल में नहीं आ रहा, छूने में नहीं आ रहा, सुनने में नहीं आ रहा, तो लेकिन वो है, उस पर ईमान रखना।
تو غیب کی ڈیفینیشن بھی پتہ ہونا چاہیے کہ غیب اور غائب میں بائی دا وے فرق کیا ہے. اللہ غائب نہیں ہے، اللہ غیب ہے. اس ٹائم اللہ جو ہے وہ غیب ہے، غائب نہیں ہے. اللہ کہیں سے غائب نہیں ہوتا. اچھا جی، یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں غیب پر. ویقیمون الصلاۃ، دوسری پراپرٹی ان کی کیا ہے کہ دوسری صفت ان کی کیا ہے متقین کی، کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے نہیں ہیں. اب اس کی اقامت جو ہے، قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا کی تحت جو ہے وہ دو تشریحات ہیں. نمبر ایک تشریح کیا ہے کہ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اور جو بھی لوازمات ہیں، یعنی وضو کے جتنے بھی فرائض ہیں، مستحبات ہیں، اور پھر نماز کے جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں یا سنن ہیں، ان سب کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اقامت صلاۃ ہوگا، یعنی آپ نے نماز قائم کی. دوسری تشریح اس کے تحت یہ آتی ہے کہ نماز قائم کرنا نماز پڑھنے کی چیز نہیں ہے، نماز قائم کرنے کی چیز ہے. اور کس کو قائم کیا جاتا ہے؟ ایک جماعت کو قائم کیا جاتا ہے. نماز کی امپورٹنس کا ہم اگر اندازہ لگا لیں تو وہ جو یونٹی اور وہ جو ایک پاور مسلم کی رہی تھی اور وہی وجہ بنی تھی ان کے سکسیسفل ہونے کی ان آر پاسٹ، اور اسی آئی تھنک اسی بیسک ریزن کی وجہ سے آج ہم جتنے بھی نقصانات میں جا رہے ہیں، آئی تھنک یہی جو ہے وہ میجر ریزن ہے کہ یونٹی نام کی جو ہے وہ چیز نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے، اتفاق میں برکت ہے، وہ چیز نہیں رہ گئی. تو نماز میں جو ایک یونٹی ہوتی تھی، ایک جماعت بندی ہوتی تھی، اور اس جماعت بندی میں جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ صرف چپک کے دوسرے والے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کے آپ حقوق اور فرائض کا خیال رکھنے لگتے ہو، اور پھر اس کی پریشانی آپ کی پریشانی بن جاتی ہے. وہ جو ایک اسٹرینتھ تھی، تو وہ قائم کرنا جو ہے وہ مقصد ہے، یعنی جماعت بندی. تو یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. تھرڈ پراپرٹی آئی تھنک اذان ہو رہی ہے، میں آپ کو تھوڑی دیر بعد کنٹینیو کرتے ہیں اس کو. اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے جو کہ ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. اب ان کی تیسری پراپرٹی، تیسری صفت کیا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا. تو خرچ کرنا لائک صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یا جو ہے وہ فطرہ دینا، یا زکوٰۃ دینا، جو ایک فرض ہے، یعنی نفلی صدقات بھی، اور جو ہے وہ واجب صدقات ہیں، یعنی کہ لائک زکوٰۃ، وہ بھی اس میں شامل ہے. یہاں بات سمجھنے کی کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا ہے، وہ جو ہم نے دیا ہے، ظاہری بات ہے جو ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہے، تو اس میں سے ایک حصہ رکھنا ہے، اس میں سے ایک حصہ بچا کے رکھنا ہے فور پور پیپل، یعنی جو بھی حقدار ہے، مستحقین جتنے بھی ہیں، ان کے لیے ہم نے وہ حصہ رکھنا ہے. یہ بھی ایک پراپرٹی ہے متقین کی کہ وہ رکھتے ہیں، اور جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، متقین کی یہ پراپرٹیز ہوتی ہیں، یہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اور پھر وہ صدقہ یا خیرات کرتا ہے یا زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تو کیا یہ کل عبادت یہی ہے، یہی متقی بننے کے لیے کافی ہے؟ یا پھر دوسری لفظوں میں یہ کہا جائے کہ انہی تینوں کو ہی ہائی لائٹ کیوں کیا، کہ ایمان کو غیب پر ایمان کو ذکر کر دیا، نماز کو ذکر کر دیا، اور زکوٰۃ کو ذکر کر دیا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو عبادات کا جو ذرائع ہیں، عبادات کس طرح جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. ایک ہوتا ہے عقیدہ، یعنی دل میں یقین رکھنا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے آپ کی بدنی عبادت، آپ اپنے جسم سے جو ہے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے آپ کا جو ہے وہ مالی عبادت، اپنا مال جو ہے جو آپ کا بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے،
یعنی آپ سب سے زیادہ کسی چیز کو امپورٹنس دیتے ہو تو یقیناً اپنے مال کو دیتے ہو، تو مالی عبادت، مال. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مین سورسز ہیں عبادات کے، کہ آپ کا عقیدہ ہو گیا یعنی دل ہو گیا، اور آپ کا جسم ہو گیا، اور آپ کا مال ہو گیا، تو ان میں جو بیسک جو ہے وہ پہلی اور جو ہے وہ جو عبادات ہیں، اہم جو عبادات ہیں ان کو ذکر کر دیا. اس سے یہ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری بھی عبادات جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہیں، یعنی جو سورسز ڈسکس کیے ہیں. تو ایمان، دل پہ جتنے بھی عقائد ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، جسمانی جتنی عبادات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، اور مالی جتنی عبادات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. جیسے مالی عبادت جو ہے وہ حج بھی ہے، اور مالی عبادت جو ہے وہ جہاد بھی ہے. تو ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ، کیونکہ مدنی دور کا آغاز تھا، اس وقت جو ہے وہ غیب پر ایمان رکھنا، صرف نماز پڑھنا، اور پھر اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرنا، ان اہم چیزوں پر جو ہے وہ زور دیا گیا کہ ابھی اس وقت کی امپورٹنس ہے، اور پھر بعد میں جیسے جیسے معاملات بڑھتے گئے تو پھر دوسروں کو بھی ہائی لائٹ کیا، تو اس وجہ سے ان تینوں کا ذکر کیا. اچھا جی. اب کیونکہ جو ہے وہ میں نے بات یہ آپ سے دوبارہ شیئر کرنی ہے کہ کیونکہ ہم نے 10 منٹس سے ابو میں نہیں بنانی، تو ہم اس طرح کرتے ہیں، اس کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں ہم جو ہے وہ بڑا اہم اور بڑا مزیدار ٹاپک جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے کہ ایمان ہے. ایک تو ایمان رکھنا ہے، غیب پر ایمان رکھنا، اور ایک ہے اسلام. ایمان اور اسلام کی تشریح ہم اس کو جو ہے وہ سمجھیں گے ان نیکسٹ ویڈیو. سو نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. فی امان اللہ اینڈ ہیو اے نائس ڈے.